دیکھا کہ ابھی بھی جو خطاب ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا، اور اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی گولی نہیں لگی. عمران خان صاحب کو صرف غم لگا ہوا ہے کہ ان کا لانگ مارچ ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا، اور وہ اس لیے کہ جس شخص کو بیمار ہو، اور میں ان کی کسی طرح بھی کسی بھی بیماری کا مذاق نہیں اڑا رہی. میں صرف ایک صحت مند شخص جو بیٹھ کر بہتان، الزام اور جھوٹ بولتا ہے اور صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ آج میرا وہ بیانیہ جو میں پچھلے 6 ماہ سے عوام کو بے وقوف بنا رہا تھا، حقیقی آزادی مارچ کا مقصد موصوف کہہ رہے تھے کہ عوام کو سمجھ آ گئی ہے. حقیقی آزادی مارچ کا مقصد نہیں، لیکن آپ کا مقصد عوام کو ضرور سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب عوام پاگل نہیں ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہے اور بے وقوف نہیں ہے. اور جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکی سازش ہو گئی ہے، رجیم چینج ہو گئی ہے، میرے خلاف امریکہ نے سازش کر کے ایک امپورٹڈ حکومت لے آئے ہیں، اور اس کے اوپر سے پاکستان کو سے غلامی کو بچانا ہے اور حقیقی آزادی دلانی ہے. اور آج بھی جو ان کا لانگ مارچ، جو کہ میں نے پہلے کہا کہ جو ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کے اندر بھی اس کا عنوان بھی حقیقی آزادی مارچ ہے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، یہ ایک ایسا شخص ہے جو بھیس بدلتا ہے، روپ بدلتا ہے جھوٹ بول کر. یہ ایسے بھیس بدلتا ہے، ایسا بہروپیہ ہے کہ جھوٹ بول کر یہ سمجھتا ہے کہ عوام ان کے جھوٹوں میں آ جائے گی. آج سب سے بڑا سوالیہ نشان عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے، آج سب سے بڑا سوالیہ نشان ان لوگوں پہ ہے جو عمران خان صاحب کی بات پر یقین کرتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، آئینی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کی تحریک آئی. ان کے ایلائز نے ان کے خلاف ووٹ دیا، ان کے پارٹی کے ممبران نے ان کے خلاف ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بند کمرے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک کیونکہ کامیاب ہو رہی تھی، انہوں نے آرمی چیف کو بند کمرے میں آفر دی تا حیات تعیناتی کر کے ان کو ایکسٹینشن دینے کی. اور باہر کمرے سے باہر کیا کہتے ہیں موصوف؟ کمرے سے باہر کہتے ہیں کہ وہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، وہ کہتے ہیں جانور ہوتا ہے نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیابی کی طرف جاری ہوتی ہے، ان کا اسپیکر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جمع کرتا ہے. یہ وہ لوگ بات سنیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہم موو کرتے ہیں ایز اپوزیشن، ان کا اسپیکر اس کو نیشنل اسمبلی میں جمع کرتا ہے، اس کے بعد اس کے بحث کرنے کی مہلت دیتا ہے، اس کے بعد اس کو سبمٹ کرا کر اس پہ ووٹنگ کی اجازت دیتا ہے. اور ووٹ والے دن جس وقت بند کمرے میں آرمی چیف نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو دیکھیں آپ، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ساری گفتگو ایک ہی شخص کر رہا ہے، اور اسی بہروپیے کی بات میں آپ لوگوں سے کر رہی تھی جو جھوٹ بول کر بھیس بدلتا ہے اور عوام کو اور ان لوگوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں ان کو بھیڑ بکریاں، بے وقوف اور پاگل سمجھتا ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ غلامی، حقیقی آزادی. اور ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ سپر پاور ان سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہی شخص جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے لگتی ہے تو کہتا ہے میں ملک بند کر دوں گا. اسپیکر سے، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کراتا ہے. سائفر جو خط آتا ہے خود کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اس کے بعد اسمبلی توڑتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ انہوں نے غلط اسمبلی توڑی، انہوں نے آئین شکنی کی.
स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वुजरा से कराई, सिर्फ इक्तदार के साथ चिमटे रहने के लिए। और फिर उसके साथ 6 महीने एक मुहिम चलाता है। उस मुहिम के अंदर आर्म्ड फोर्सेस, अदालतें, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, ये सारी गर्दान करता है। मुल्क को आग लगाने की बात करता है, मुल्क को तकसीम करने की बात करता है, और उसके पीछे उस साइफर के साथ मुल्की मफादात को बेचने की बात करता है कि इसके साथ खेलना है। और अभी मौसूफ फॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू कर रहे थे, उसका भी मैं बताती हूं। फॉरेन पॉलिसी का जनाजा जो निकाल कर गए हैं 4 साल, उसके ऊपर भी मैं भी आती हूं। उसके बाद ना सिर्फ वफाक में ये करता है, बल्कि पंजाब में भी यही करता है। आइन शिकनी कराता है, स्पीकर से कराता है, डिप्टी स्पीकर से कराने की कोशिश करता है, गवर्नर से कराता है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रही थी। और आज जिस वक्त अमेरिका से माफिया मांगने, तरले मिनते की बातें करते हैं, तो कहते हैं इट इज ओवर एंड इट इज बिहाइंड मी। ये शख्स एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला शख्स। मुझे तो तरस आता है जिन्होंने अपनी गाड़ियों पे वो स्टिकर लगाए थे एब्सोल्युटली नॉट के और की आजादी के, उनको तो मशवरा दे दें कि स्टिकर कौन सा लगाना है। अब इमरान खान साहब, इट इज नॉट ओवर एंड इट इज नॉट बिहाइंड अस, इट इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू विल हैव टू आंसर। इट इज एब्सोल्युटली यस नाउ, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये तमाम बयानियां, हकीकी आजादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने हरम शरीफ की जो अक्स था उसकी घड़ी कौड़ियों के दाम बेची। अवाम के सामने मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं, कानों के अंदर इस्लामिक टच देने की बात करते हैं, और पीछे दरवाजे से वारदातें डाल के तोशा खाना में दुकान लगाई हुई थी, और वहां तोशा खाना की घड़ियों की गलत इवैल्यूएशन करके उनको खरीदे बगैर बेच के, ये घड़ी जो इन्होंने बेची, इसको खरीदने के पैसे तोशा खाना में जमा नहीं कराए थे जिस वक्त ये घड़ी बेच रहे थे। हमारी घड़ी तो हमें वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई है। और आप 38 घंटे हो गए आज। अगर आपकी कानूनी मुशावरत बात, आप यूए की अदालत और यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? आप रसीदें दे दें। आप इतना जो वकील, वो भी पैसे जो आपने यहां से लूटे हैं वकीलों की उस पे लगाएंगे फीसों पे, तो आप एक काम करें, आप यूए की अदालत और आप यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? एफआईए में केस है, आज सुना है मैंने, नैब में शायद केस चला गया है तोशा खाना का, और उसको भी छोड़ें। अभी आप जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, वहां बैठ के दिखाएं अवाम को कि जी ये रसीदें हैं, ये मैंने घड़ी वैल्यूएशन कराई है, ये मैंने घड़ी बेची है, इस शख्स को बेची है, साथ उस शख्स को बैठाएं, मामला खत्म। क्योंकि आपने घड़ी चोरी की, क्योंकि उस वक्त आपने तोशा खाना में पैसे जमा नहीं कराए थे, आपने उमर फारूक को घड़ी बेची। आपके हैंडलर्स ने, जिनका नाम शहजाद अकबर साहब है और फरा गोगी साहिबा है, वो घड़ी लेकर गए, उन्होंने वहां उसका सौदा किया, वहां निगोशिएशन की। उसके बाद वो जो घड़ी की मालियत के पैसे जो निगोशिएट हुए आपके हैंडलर्स ने किए, उसको आप कैश की सूरत में चार्टर्ड प्लेन के जरिए पाकिस्तान मनी लॉन्डर करके आए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने चंदे के पैसे मनी लॉन्डर किए फॉरेन फंडिंग के जरिए, जिसका आपने आज तक जवाब नहीं दिया। अपने पे इल्जाम लगे तो कहते हो मैं यूएई और यूके जाऊंगा, दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाकर उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा। और आज जो तबसरा कर रहे थे चोर चोर का, तो 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने इन सबको जेलों में डाला था, आपने
نہ صرف شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، بلکہ مسلم لیگ نون کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، سب کو جیلوں میں ڈالا، ان کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا، ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا، ان کی بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، 40 سال کا حساب مانگا، اور آپ کے ہی دور نے عدالتوں نے ان کو بیلز دیں، آپ کے اپنے دور میں، کیونکہ نیب، آپ ابھی کہہ رہے تھے نیب میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نیب نہیں تھا، آپ کے پاس نیب کی ویڈیو تھی جس کو آپ نے بلیک میل کیا تھا، اور اس کے ذریعے بھی پوری ریاستی طاقت کو استعمال کیا، یہاں ایسٹ ریکوری یونٹ کو بنایا وہ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی نے، جنہوں نے ایسٹ میکنگ مشین بنایا وزیر اعظم ہاؤس کو۔ آپ الزام کس شکل اور کس منہ سے لگاتے ہیں؟ آپ نے 40 سال کے حساب لیے ہیں، ایف آئی اے نے لیے، نیب نے لیے، لوگوں نے اپنی رسیدیں دی ہیں، آپ کی طرح رسیدوں کے بدلے دھمکیاں، گالیاں، بہتان بازی اور الزام تراشی نہیں کی۔ آج آپ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ جن کو جیلوں میں رکھا تھا، جن پہ کیسز جھوٹے بنائے تھے، انہوں نے تو اس وقت نہیں کہا تھا کہ ہم جیل نہیں جاتے، ہم حساب نہیں دیتے، اور اس کے بعد 4 سال ابھی کہہ رہے تھے انصاف اگر سستا ہوگا تو عوام خوشحال ہوگی۔ جو سستا انصاف اور انصاف کی بات کر رہے 4 سال حکومت میں تھا، اور ابھی بھی 10 سال سے خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس ہے، جہاں احتساب کمیشن 10 سال سے بند ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سننا بہت ضروری ہے کہ جو شخص انصاف کی بات کر رہا ہے، جہاں اس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں 10 سال سے جب سے ان کی حکومت ہے احتساب کمیشن بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے، دے انصاف لوگوں کو، وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں پرائیویٹ ہسپتال سے میڈیکل لیگل کراؤں گا اور میری ایف آئی آر میری مرضی سے میرے ناموں کے مطابق کاٹی جائے، تو پھر پنجاب کے اور پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ہسپتال سے میڈیکل لیگل کرائے، اور اس کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جس شخص کا وہ نام لے اس شخص کا نام ثبوت کے بغیر اس ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے۔ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، خیبر پختون میں آپ کی حکومت ہے، لائیں قانون میں ترمیم اور دیں یہ حق سب پاکستان کے شہریوں کو، تب بات کریں کہ انصاف جب ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے۔ آج آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی منشا، آپ کی طاقت، آپ کی ضد، آپ کا تکبر ہو اور آپ کی مرضی پہ قانون چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کا میں نام لوں، جن کو میں اپنے قتل کے مقدمے میں نامزد کروں، اس کی ایف آئی آر کٹ جائے، کیوں؟ آپ ثبوت لائیں۔ اب اپنے اوپر الزام آئے، اپنے اوپر ثبوت آئیں، تو میں یو اے ای اور یو کے جا کے حساب کراؤں گا۔ وہ بھی 38 گھنٹے ہو گئے، اعلان نہیں ہوا ابھی تک کہ کس عدالت میں جانا ہے۔ شہباز شریف نے آپ پہ حتیٰ کہ عزت کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا ہوا ہے، 6 سال ہو گئے عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب، آپ کس منہ سے آپ لوگوں پہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے؟ بات مختصر ہے، توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی، اس کو ویلیویٹ کرایا سستا، غلط پالیسی کے تحت اس کو پیسے جمع کرائے بغیر بیچنے بھیج دیا فرا گوگی کے ہینڈلر 1 کے ہاتھ۔ ہینڈلر 2 بیٹھ کر فونوں کے اوپر نیگوشیٹ کر رہا تھا گھڑی کے بارے میں، وہاں گھڑی بیچی اور اس گھڑی کو بیچ کر کیش پیسے لے کر آئے جو کہ ڈکلیئر نہیں کیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تو کتنے کی بیچ دی تھی، 5 کروڑ کی، اسلام آباد میں لکھی ہوئی درخواست کے ساتھ۔ مطلب موصوف یہ کہہ رہے ہیں میں نے گھڑی بیچ دی ہے، اس کی رسید نقلی بنوا لی ہے، تو وہ جو وہاں گئی عمر فاروق کے ہاتھ میں گھڑی ہے وہ کہاں سے آئی ہے جی؟ وہ گھڑی پوری دنیا میں ایک گھڑی ہے جو کہ ان کو بطور وزیر اعظم ملی تھی، اور آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت آئے؟ اب ان کی حکومت آئے تو یہ شکل وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھی ہو تو ان پہ کس ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے یقین کرنا ہے اور ان کے اوپر کس نے ان سے بات کرنی ہے؟ اور فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں، فورن پالیسی جس جگہ جاتے ہیں، جس جگہ وزیر اعظم گئے ہیں پچھلے 6 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب،
ان کے گھٹیا پن کی داستانیں سنائی جاتی ہیں. یہ جو گھڑی چوری کی داستان ہے اس سے مزید گھٹیا باتیں سنائی جاتی ہیں. انہوں نے ملکی مفاد بیچے ہیں, انہوں نے ملک کی تضحیک کرائی ہے, انہوں نے جتنے پروجیکٹ سی پیک کے تھے وہ بند کرا کر انہوں نے جو یہاں کمپنیز تھی چائنیز, ان کمپنیز کا کاروبار بند کرا کے اس کے اوپر دکان لگانے کی کوشش کی. انہوں نے ٹرکی کے, یو اے ای کے جتنے فورن انویسٹمنٹ یہاں آئی ہوئی تھی وہ تمام 4 سال بند رہی ہے, جس کی وجہ سے جو اکانومی کی ابھی موصوف فرما رہے تھے کہ کسان کے بارے میں کرشنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ کرشنگ صوبائی مسئلہ ہے. یہ ان کی پرانی حرکتیں ہیں کہ ملک میں قلت کرو, کرشنگ کی اجازت نہ دو, امپورٹ کی اجازت دے دو اور اس کی پرائس کو بڑھا دو, اور پاکستان کی عوام انگوٹھوں پہ سیاہی لگا کر 1 کلو چینی کے لیے خواتین قطاروں میں کھڑی ہوں. یہ ان کی اوقات ہے. یہ اکانومی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے ابھی. اور آج بھی کرشنگ کی اجازت عمران خان صاحب کوئی ہوش کریں, پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں دے رہی. جو دہائی آپ ڈال رہے ہیں اصل میں عدم اعتماد آپ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب پہ. وہ کرشنگ کی اجازت نہیں دے رہے. کس کو دہائی دے رہے ہیں, کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے عوام کو, پاگل سمجھا ہوا ہے, بے وقوف سمجھا ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ان کو غم لگا ہوا ہے. اور وہ لانگ مارچ اب ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے, کیونکہ وہ بری طرح فنا ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے. لوگوں کو ان کے اصل مقاصد کا پتہ چل گیا ہے. کیونکہ ان کا کیا ہے, انہوں نے تو ایک دن آ کے کہنا ہے اٹ از بیہائنڈ می اینڈ اٹ از اوور اینڈ دیٹس اٹ. اور لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل آگے چلیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ہر بات کا جواب دینا پڑے گا. عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. ابھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں میری حکومت ہے لیکن میں FIR نہیں کٹا سکتا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر اختیار نہ ہو تو میں حکومت نہیں لوں گا. تو توڑے اسمبلی پنجاب کی, ختم کریں اپنی حکومت وہاں. اگر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ اپنی FIR نہیں کٹا سکتے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی ضد کے مطابق, اپنے تکبر کے مطابق, اپنے الزام کے مطابق, اپنے بہتان کے مطابق, تو پھر آپ حکومت توڑیں. آپ کی حکومت ہے, اس میں وفاق اور شہباز شریف کا کیا قصور ہے؟ اور جو خیبر پختونخوا ہے وہاں کھولے تالا احتساب کمیشن کا, لے کر آئے بلین ٹری سونامی, ہیلی کاپٹر کیس, معلم جبا, اور اپنے جو 4 سال اور اب 10 سال کے جو آپ کے وہاں BRT پشاور کے داستانے کرپشن کی, وہ احتساب کا تالا کھلے گا تو اس کے بعد آپ انصاف کی بات کریں. بھئی پنجاب میں تمہاری حکومت, 4 سال آپ حکومت کر کے گئے, ملک میں تاریخی مہنگائی ہوئی, تاریخی قرضے لیے گئے, تاریخی بے روزگاری ہوئی, تاریخی غربت ہوئی, ملک کی فورن پالیسی تباہ کی, کشمیر کا سودا تباہ کیا. بات کرتے ہیں نواز شریف کی. آج تکلیف کیوں ہے نواز شریف کی یہ سب جانتے ہیں. تمہارے بچے ٹمپکٹو میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں تمہارے بچے؟ وہ آف شور کمپنی کہاں سے پیسے لے کر گئے تھے جو آف شور کمپنی کو پھر یہاں لا کے کہتے ہو میری بیگم نے دیا, بنی گالا کا محل دیا. کس منہ سے باتیں کرتے ہیں یہ, کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پاکستان کی عوام آپ کو, اور کہتے ہیں ظلم جو ہے, لوگ جو ہیں وہ ظلم کے خلاف نکلیں گے. میں نے یہ دسو ظلم ہویا کیڑا ہے؟ آپ سے گھڑی کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے فورن فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے توشہ خانہ کے ڈاکوں کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے ہیرے جو آپ نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے فرح گوگی نے آپ کی بشرا بی بی کے کہنے پہ 2 کیرٹ کو 5 کیرٹ کیا, اس کا حساب مانگ رہے ہیں. زمینوں کے لین دین کا حساب مانگ رہے ہیں. LNG LPG بجلی کے منصوبوں میں جو مافیاز کو آپ نے فائدے دیے اس کا حساب مانگ رہے ہیں. آج جو قلت گیس کی ملک کے اندر ہونے جا رہی ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس وقت $2 کے اوپر LNG مل رہی تھی, انہوں نے اپنے یہاں فرنس آئل کے مافیاز کو بٹھایا ہوا تھا جنہوں نے نئی LNG کا سودا کیا اور انہوں نے نئی LNG خریدی.
اور فرنس آئل کے اوپر اپنے یہ پلانٹس چلاتے رہے. اور آج باتیں دیکھو. اس لیے یہ تمام نوٹنکی جو ہے, یہ جو تمام تماشے ہیں, ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے دن جیل ڈال دیا جاتا جیسے آپ نے ڈالا تھا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہنوں کو, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کے بیٹوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا بغیر وارنٹ کے. آپ آج وارنٹس کی بات کر رہے تھے نا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب باپ کو ایک جیل میں ڈالا جائے, اس کے ساتھ کمرے کے اندر بیٹی کو ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں ڈالا جائے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بہن کو جیلوں سے گھسیٹ کے, ہسپتالوں سے گھسیٹ کے لے کر آیا جائے کیونکہ آپ کا ضد اور تکبر ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جیل میں نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دی جائے, ڈاکٹر کی تک رسائی نہ دی جائے, دوائی نہ دی جائے, اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ نہ دی جائے. یہ ظلم ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ثبوت کے بغیر اس پہ الزام لگا کر اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال کر اس کے اوپر کیڑیاں ڈالی جائے جس نے اپنے منہ سے آج تک اس کی بات نہیں کی. یہ ظلم ہوتا ہے جو ہم نے سہا ہے, ہماری جماعت نے سہا ہے, ہمارے قائدین نے سہا ہے. تم ظلم کی بات کرتے ہو. خالد صاحب ایکسپریس نیوز سے. ہاں جی میڈم, گزشتہ 6 ماہ سے صدر میں کوئی نہ کوئی ایسا قانونی اور آئینی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے جو حکومت کے لیے جو مشکلات پیش کرتی ہے. اب بھی ایک آئینی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اطلاع یہی ہے کہ مانیہ صدر میں ایک دلیل پالیسی جو اپنائی جائے گی. اس کا متبادل آپ نے کیا سوچا ہے؟ اور دوسرا اسحاق ڈار کی ملاقات آج ہوئی تھی, اس کا کیا ہوگا؟ جی بالکل, اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ اور اس کی ایک پریس ریلیز بھی ایشو ہوئی ہے اور آپ سب کے پاس وہ موجود ہے. جو بیڑا غرق اکانومی کا یہ کر کے گئے تھے, سری لنکا بنانے کی پوری کوشش تھی اور اب شور اس لیے مچایا جا رہا ہے کیونکہ اپنی سیاست کی لنکا ڈوب رہی ہے, تو وہ تمام چیزیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں.